7 شوال المکرم صرف 5 منٹ کا مدرسہ بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسان بن ثابت کو شاعر رسول کا لقب حاصل ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں حضرت حسان کے علاوہ کسی صحابی کو ممبر پر نہیں بٹھایا۔ جب کفار و مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اشعار پڑھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو موقع دیا کہ وہ ممبر پر کھڑے اور آپ کی تعریف بیان فرمائیں۔ حضرت حسان انصاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں وہ اہل مدینہ کے شاعر تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ نبوت میں وہ شاعر نبی بنے، پھر تمام عالم اسلام کے مقدس شاعر بن گئے۔ حضرت حسان بن ثابت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے دشمنوں کا اپنی زبان یعنی شعر سے مقابلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ عرب میں سب سے بہترین شعراء اہل یثرب یعنی مدینے والے ہیں، اور اہل مدینہ میں سب سے اچھے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حسان نے 120 سال کی عمر پائی، 60 سال جاہلیت میں گزارے اور 60 سال اسلام میں گزارے۔ اور اللہ کی قدرت کی بات کریں کہ سمندر کا پانی کتنا کھارا ہے۔ یہ دنیا کا ایک حصہ زمین اور 3 حصے سمندر ہے۔ اس میں اللہ کی بے حساب مخلوق ہے جن میں نہ جانے کتنے روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں۔ دنیا بھر کی گندگی سمندر میں ڈالی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو کھارا بنایا۔ یہ کھارا پن سمندر کی ہر قسم کی گندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان گندگیوں کی وجہ سے سمندر کا پورا پانی خراب اور بدبودار ہو جاتا، جس کی وجہ سے پانی اور زمین دونوں جگہوں میں رہنے والی مخلوق کو بہت نقصان ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے سمندر کے پانی کو کھارا بنایا۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ امانت کا واپس کرنا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا دو۔ اگر کسی نے کسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی تو مطالبے کے وقت اس کا واپس کرنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی بتا دیں کہ المجالس بالامانۃ، مجلس کی باتیں امانت ہیں۔ چونکہ ہم نے مجلس کی باتوں میں امانت میں خیانت داری کرنی شروع کر دی، اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رحم کے رشتوں سے لے کے ہمارے ہمسائے، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، عزیز اقارب، سب کے دلوں کے اندر دوریاں ہو گئیں۔ وجہ کیا ہوئی کہ ہم نے مجلس کی باتوں کی امانت نہیں سمجھا اور امانتوں میں خیانت کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں امانتوں کو صحیح امین بنائے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی شاخوں سے مسجد کا گرد و غبار صاف فرمایا کرتے تھے، یعنی مسجد کو صاف کرنا چاہیے اور مسجد کو صاف کرنا سنت بھی ہے۔ اور ایک اہم عمل کی فضیلت کے نماز اشراق کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو دن کے شروع کے حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، یعنی اشراق کی نماز، تو میں دن بھر کے تیرے کاموں میں سارے کام بنا دوں گا۔ جب سارے کام بنوانے ہوں تو پھر کیوں نہ نماز چاش کا خوب اہتمام کیا جائے۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کی جاتی جس کے والدین اس پر برحق ناراض ہو، یعنی وہ ایسی حرکتیں کرتا ہو کہ اپنے والدین کو ناراض رکھے، تو پھر ایسے شخص کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص کے والدین بلا کسی شرعی عذر کے ناراض رہتے ہوں تو وہ شخص اس وعید میں شامل نہیں ہے۔ اور دنیا کے پیچھے بھاگنے کا تو بہت ہی ہے وبال۔ اس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کے پیچھے پڑ جائے اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو دنیاوی مقصد کے لیے اپنے آپ کو خوشی سے ذلیل کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جب جہنمی قیامت کے جھٹلانے والوں کو دور سے دیکھے گی جہنم، تو وہ لوگ دور سے ہی اس کی جوش و خروش سنیں گے، اور جب وہ دوزخ کو کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی کو پکاریں گے، جیسے کہ مصیبت میں لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ اور معوذتین سے علاج، طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے، اور جب قرآن سے یہ بات ثابت ہو، حدیث سے یہ بات ثابت ہو، تو پھر کیوں نہ سلی صاحب کو دے آسانیاں۔ اسی لیے سلی صاحب کو دے رہا ہے ایک ایسا حلقہ جہاں ہمارے وہ مفتیان اکرام جن کو وظائف پر بھی عبور حاصل ہے، وہ آپ کو بتائیں گے آپ کا کوئی بھی مسئلہ، اس کا روحانی علاج قرآن و حدیث کی روشنی سے۔ تو جوائن کیجئے سلیس اکیڈمی کا وہ حلقہ جہاں روحانی علاج بتایا جائے گا وظائف کے ذریعے۔ الحمدللہ فوراً نمبر ڈائل کر لیجئے 0333130829 اور قرآن نصیحت کرتا ہے، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو شرعی طور پر درست ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی منزل کو پہنچ جائے۔ ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ عمل کرنے کا حکم نہیں دیتے، اور جب بات ناپ تول کی ہو تو آپ کو یاد ہونا چاہیے تخفیف کرنے والے جہنم میں جائیں گے، تباہی ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔
چاہے وہ حقوق العباد کے ناپ تول ہو، چاہے وہ حقوق اللہ کے ناپ تول ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے احکامات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ مکمل 5 منٹ میں مکمل ہوا۔